بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی 29 نمبر آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ آئیے پہلے آیت کا لفظی و با محاورہ ترجمہ جانتے ہیں۔ قل فرمائیے، ان تخفو اگر تم چھپاؤ، ما جو، فی میں، صدورکم تمہارے سینوں میں ہے۔ صدر کی جمع ہے صدور، صدر سینے کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ او یا تبدوہ اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ فرمائیے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ Say whether you conceal what is in your breasts or reveal it, Allah knows it۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے۔ And he knows that which is in the heavens and that which is on the earth۔ واللہ اور اللہ علی کل ہر پر، علی پر، کل ہر، تمام، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ And Allah is over all things competent۔ اس آیہ مقدسہ میں پہلی بات یہ بیان کی کہ انسان کے سینوں میں جو بھی راز ہے، انسان جو بھی چھپاتا ہے، وہ چاہے چھوٹی چیز ہو، چاہے بڑی چیز ہو، چاہے نظر آنے والی ہو، چاہے نظر نہ آنے والی ہو، چاہے وہ چیز نیچے والی ہو، چاہے وہ چیز اوپر والی ہو، چاہے وہ چیز ظاہر ہونے والی ہو، چاہے وہ چیز پوشیدہ ہو، چاہے وہ چیز اندر ہو، چاہے وہ چیز باہر ہو، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ گویا یہاں سے مسلمان پہلی بات یہ سیکھتا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ دوسری بات اس آیت میں بیان کی گئی کہ جو انسان ظاہر کرتا ہے اس کو بھی رب جانتا ہے۔ ظاہر ہے جب پوشیدہ رازوں کو وہ جانتا ہے تو ظاہر کو تو خوب جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز بیان کی گئی کہ وہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بھی جاننے والا ہے، ان کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 ارتھس ہیں، زمینیں ہیں۔ تو جب 7 آسمان اور 7 زمینیں، ان کی تہوں میں، ان کی پنہائیوں میں، ان کی گہرائیوں میں کئی راز ہیں اور قدرت کے کئی کرشمے ہیں، ان سب کو وہ جانتا ہے، اور صرف جانتا ہی نہیں، ہر چیز پر قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ وہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کر کے تنہائیوں میں جا کر اور چھپ کر کے اپنی دوستی شیطان سے لگا لیں اور شیطان کے مطابق عمل کریں، گناہ کریں، برائی کا ارتکاب کریں، تو اللہ سمجھاتا ہے، اللہ تعلیم دیتا ہے، اللہ احساس پیدا کرتا ہے اس آیت کے ذریعے کہ وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تم چھپ کر کے کس سے چھپ رہے ہو؟ اس سے تو چھپ نہیں سکتے۔ سورہ قیامہ میں بیان ہوا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور سورہ زخرف کی 38 آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ جس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اعمال کھل جائیں گے، تو اس وقت پھر جب ہر چیز سامنے آئے گی، شیطان کی باتیں بھی، شیطان کی باتوں پر عمل بھی سامنے آ جائے گا، تو انسان کہے گا کاش
مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا فاصلہ ہے اتنا دور شیطان ہم سے ہو جائے، لیکن اس وقت افسوس ہی کیا جائے گا اور کچھ نہیں ہو سکے گا۔ قرآن حکیم یہ بات سکھاتا ہے، اس دنیا کے اندر اے انسان تو شیطان سے دوری اختیار کر، اگر تو نے قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کر۔ جس وقت انسان شیطان سے دور ہوگا اور اللہ کے قریب ہوگا تو رحمان راضی ہو جائے گا۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی نعمتوں کے، اپنے کرم کے، اپنی رحمتوں کے، اپنے نور کے دروازے انسان کے لیے کھول دے گا۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔